آج سے کچھ سال پہلے تک جب تک خداوند کو نہیں جانتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ 10 احکام کا مطلب کیا ہے. اگر آتے بھی ہیں تو رٹا لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کی مطلب کیا ہے. تو آج جب پادری صاحب نے مجھے کہا تو سب سے پہلے خدا نے میرے دل میں یہی بات ڈالی کہ ہم آنے والے دنوں میں ان 10 احکام کو سیکھیں گے. جتنے دن بھی خداوند فضل کرے گا، مجھے یہاں پہ کھڑا ہونے کا توفیق بخشے گا، فضل بخشے گا کہ میں آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ خدا کے انہی احکام کو شیئر کروں. تو میرے عزیزو، آج ہم کلام اقدس میں سے خدا کا پہلا حکم دیکھیں گے کہ جو اس نے بنی اسرائیل کو، یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں لانے کے بعد ہم جب اس کے نام سے منسوب ہو گئے تو اس نے ہمیں جو دیے 10 احکام، خاص طور پہ ویسے تو اس کے 313 احکام ہیں خدا کے، جو بزرگ موسیٰ نبی کو اس نے بارہا بار بتائے. تو آج ہم ان 10 احکام پر غور کریں گے. ان میں سے پہلے حکم پر غور کریں گے جو خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو پہاڑ پر دیے جب وہ اس کے پاس گیا. کلام اقدس میں سے مقدس بزرگ موسیٰ نبی کی توریت، اس میں خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 6 آیت مقدسہ تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کلام اقدس میں ارشاد ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. اور ہزاروں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں. کلام الہی کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. میرے عزیزو، یہ ہم اپنے بچوں کو جب کوئی حکم دیتے ہیں تو ہمارے دل میں پیار ہوتا ہے کہ کہیں یہ بھٹک نہ جائے، گر نہ جائے. تو یہ ایسی ہی تنبیہ خدا نے بزرگ موسیٰ نبی کو دی، کیونکہ اس نے اتنا بڑا معجزہ کیا کہ وہ ایک غلامی میں رہنے والے لوگ تھے. ان کو جب وہاں سے نکال لایا تو ان کو بتا رہا ہے کہ اب تم آزاد ہو، لیکن تمہارے لیے یہ احکام ہیں. ہم شروع میں دیکھے تو خدا نے بزرگ بابا آدم اور اماں حوا کو جب بنایا تو اس نے ان کو بھی ایک حکم دیا تھا. تو یہ حکم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے یہ ہمیں وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نے جب بزرگ آدم اور اماں حوا کو کہا کہ اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، وہ ایک حکم ہے، کمانڈمنٹ ہے. تو وہ حکم کیوں توڑا گیا، کیسے توڑا گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اختیار تھا، اس لیے ہم نے توڑ دیا. اگر ہمیں باندھ کے رکھا جاتا تو ہم کبھی اس کو نہ توڑتے، کیونکہ ہم قید ہوتے. تو یہ خدا کا فضل ہے، اس نے ہمیں با اختیار بنایا ہے. اس نے 2 راستے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا. اور اس کے بعد بزرگ موسیٰ نبی کی توریت شریف کی آخری کتاب استثنا کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خدا نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے حکم مانو گے تو ان کی آپ کو برکتیں کیا ہیں، اور اگر نہیں مانو گے تو لعنتیں بھی صاف صاف اور بڑی سخت لکھی ہیں. تو میرے عزیزو، جب ہم کلام اقدس کا مطالعہ دھیان سے کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برائی کرنے اور حکم نہ ماننا بدی گنا گیا اس کو، کہ جب ہم حکم نہیں مانتے تو ہم بدی کرتے ہیں. تو ہم بدی کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ تو ہم کوئی ایسا غلط کام کریں تو ہی بدی ہے. ایسا نہیں ہے، جب ہم خدا کا حکم نہیں مانتے تب بھی بدی کر رہے ہوتے ہیں. آج سے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے. آج ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، کیونکہ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تعویذ دھاگے کے، بغیر کسی
ایسی قبروں پہ جانے کے، وہ ویسے ہی ایک آگ ہوتے ہیں، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ آسمانی آگ تم پر نازل کروں گا، اور اس نے اپنے شاگردوں پر 120 کی جماعت پر جب کی تھی آگ نازل، تو لوگوں کو وہ پتہ چلا تھا، جن پہ نازل ہوئی تھی ان کو محسوس ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ آگ سے پھٹتی ہوئی زبانیں۔ اب آگ سے پھٹتی ہوئی زبان کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ ایسا نہیں کہ اس کو آگ لگی ہوئی تھی اور پھٹ رہی تھی، ایسا نہیں، وہ جو وہ بول رہے تھے وہ ہو رہا تھا، اور جو ان کے منہ سے نکل رہا تھا کہ شیطان کا یہ ختم ہو جائے، وہ ختم ہو رہا تھا، بسم ہو رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا نے آپ کو اور مجھے یہ پاور دی ہے، ہم با اختیار لوگ ہیں، کوئی بھی انسان ہے اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس سمجھ ہے کہ وہ خدا کے احکام کو جانے، اور وہ کیسے جانیں گے؟ آپ اور میں اس کا ذریعہ ہے۔ اگر میں جانتا ہوں تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کا یہ حکم ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے پاس بیٹھ گئے ہیں، آپ کی گیدرنگ ہو گئی ہے، آپ ان کو ضرور بتاؤ کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کائنات کو جس نے بنایا وہ کون ہے؟ اس پہ غور تو کریں، کیونکہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کا کچھ مقصد تو ہے۔ کیونکہ ہم جب اپنا گھر بناتے ہیں تو کیا اس کو ویران چھوڑنے کے لیے اس کو بنا دیتے ہیں کہ یہ ایم ہی پڑا رہے؟ ہم اس میں رہنے کے لیے بناتے ہیں۔ تو خدا نے اگر ہمیں کہا ہے نا تم میرا مقدس ہو، تو اس نے ہم میں رہنا ہے۔ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک گھر کو بناتے ہیں تو اس میں خدا نخواستہ جب کچھ ایسے شیطانی ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ویران پڑا رہتا ہے وہ گھر، لیکن ان کے دل میں دکھ بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت پیسہ لگایا، ہم نے اپنی جمع پونجی لگا دی، لیکن اس گھر میں ہم رہ نہیں پائے۔ تو دکھ تو ہوتا ہے، خدا کو بھی ایسا احساس ضرور ہم دلاتے ہیں جب ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ تو اس کا پہلا حکم یہ ہے، سب سے پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ میں غیور خدا ہوں، مجھے غیرت آتی ہے۔ اور جب ہم اس غیرت لفظ کو جاننے کے لیے جب دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو غیرت آتی ہے، وہ قتل کرنے تک چلا جاتا ہے، اس کو لوگ روکتے رہے تو وہ نہیں رکتا، اس کو کوئی منع کرے لاکھ، کیونکہ آج عزت کے معاملات جب ہو جاتے ہیں تو ایسے بہت سے لوگ روکنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بندہ اتنا طیش میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو غیرت آ رہی ہوتی ہے۔ تو خدا نے کہا میں غیور ہوں، تو جب وہ پھر بھی رحم کرتا ہے۔ بہت بار بنی اسرائیل نے ایسی نافرمانی کی تو وہ گناہ کرتے تھے، موسیٰ کے پاس جاتے تھے، موسیٰ ان کے لیے التجا کرتا تھا۔ اور آج کلام اقدس میں مطالعہ کر رہا تھا اپنے روٹین کا، تو اس میں بزرگ سلیمان ایک خاص سفارش کر رہا ہے خدا سے کہ خداوند میں نے تیری ہیکل بنا دی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے ہم انسان ہیں، ہم بھٹکے ہیں، شروع سے بھٹکے ہیں، آگے بھی بھٹکتے رہیں گے، لیکن اس نے کہا جب یہ تیری ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کرے تو تو ان کی دعا کو سننا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑے بڑے گفٹس ہیں خدا کے کلام میں، خدا کے انبیاء نے ہمارے لیے سفارش کی ہے، تو ہم کبھی غور کیوں نہیں کرتے؟ آج وقت ہے کہ آج ہم خدا کے کلام میں اس کے پہلے حکم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں غیور خدا ہوں، میرے سامنے کوئی مورت نہ بنانا اور نہ ہی، کیونکہ مورت کیا ہوتی ہے کہ فوٹو، خاص طور پہ آج کل تو فوٹوز آ گئی ہیں نا، پہلے اگر ہم کسی کی فوٹو لینی ہوتی تھی تو مجسمہ بنا لیتے تھے، تو وہ فوٹو کو بھی مورت کہا گیا ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا، اس کے سامنے، اس کو اپنے مذبح کے پاس بھی نہ لگانا، یہ بھی کلام اقدس میں درج ہے۔ کبھی خداوند ایسا آگے وقت لے کے آئے گا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ اس نے کہا ہے کہ کوئی، ہم خاص طور پہ جس طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی سائیڈ ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے کلام میں وہ سائیڈ کا بھی درج ہے کہ کون سی سائیڈ ہے اور ہیکل کس سائیڈ پہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب ہم دعا کرنے کے لیے بزرگ حزقیہ بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو وہ دیوار کی طرف منہ کرتا ہے، تو اس کے سامنے کسی فوٹو کا، کسی کوئی ایسی چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف دیوار کی طرف منہ کرتا ہے، ہاتھ کھڑے کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ تو ہم جب دعا کریں تو کوشش کریں کہ بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کی فوٹو لگائی ہوتی ہے، وہ یسوع مسیح کی فوٹو مجھے تو نہیں بائبل میں ایسا کہیں نظر آیا۔ یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ نورانی ہے، اس کے چہرے کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کا کلام بتاتا ہے اس کا چہرہ ایسا روشن ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، تو ہم کیسے اس کا چہرہ بنا سکتے ہیں؟ بے شک یہ ہمارے دماغ میں ایک بات ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اپنے سامنے لے کے مت آؤ، سامنے اس تصویر کو مت لگاؤ، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی نہیں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں صاف درج ہے کہ یسوع کیسا ہے، بزرگ ڈینیل بھی یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا کیسا چہرہ ہے۔
تو ایسا اگر ہم کر رہے ہیں تو آج کے بعد ایسا نہ کریں. ہمارے لیے فتح کا نشان صرف اور صرف صلیب ہے. ہم اگر جس طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہیں تو دیوار پہ اگر صلیب لگی ہوئی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری فتح کا نشان ہے. ہم آج اگر کلام اقدس کو سن رہے ہیں, اگر ہماری سمجھ میں جتنی بات آ رہی ہے, ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر غور کریں, اس پر عمل کریں. اور اگر کسی گھر میں آپ کو جانے کا اتفاق ہو جائے, کیونکہ آپ اور میں اس چیز کے ذمہ دار ہیں, اگر ہمارے بہن بھائی بھٹک رہے ہیں تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم ان کو کیوں نہیں بتا رہے؟ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ خدا نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. آپ یہ جو فوٹو لگا رہے ہیں یہ یسوع مسیح کی نہیں ہے, کیونکہ کلام اقدس جو یسوع مسیح کا چہرہ بتاتا ہے, بزرگ یوحنا عارف جو بتاتے ہیں, وہ یہ چہرہ نہیں ہے, وہ چہرہ کچھ اور ہے. اور میں اس چہرے کو مانتا ہوں. اور میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ جو کلام سے باہر ہے وہ جھوٹ ہے, میں اس کو نہیں مانتا. جو کلام اقدس میں ہے وہ سچ ہے. یہ بہت سے لوگ سنڈے والے دن اتفاق ہوا, میں نے بھائی سے کہا کہ ہم کھڑے ہو کے پرستش کریں گے زبور 122 کے ساتھ. میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. تو اس نے ایک جواب دیا مجھے کہ آج کل تو روزوں کے دن ہے تو ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں. تو مجھے اسی وجہ سے وہ بات بتانی پڑی کہ شاید اگر اس بھائی کے ذہن میں وہ بات ہے, تم بہت سے بہن بھائی ہیں جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ دکھوں کے دن ہے. تو میرے پیارو, یہ دکھوں کے دن ہرگز نہیں ہے. جب آپ میں کوئی جنگ لڑتے ہیں, کسی محاذ پہ جاتے ہیں, تو ہم اگر تو ہار جائیں تو ہمیں دکھ ہونا چاہیے. اگر ہم جیت گئے ہیں تو ہمیں وہ دکھ بھول جاتا ہے, کیونکہ ہم فتح یاب ہو گئے. کلام اقدس میں میں نے جب پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر چلے جانے کے بعد 70 سال تک یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تھے, اور 70 سال بعد تک نیا عہد نامہ, چاروں اناجیل مقدس لکھی گئیں. ان میں ایک بھی شاگرد نے ایسا نہیں کہا کہ میں 1 سال میں 40 دن سوگ مناؤں گا. سوگ اس کا ہوتا ہے جو مر جاتا ہے, وہ نہیں اٹھتا. جو چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے لیے سوگ ہوتا ہے کہ یار وہ میرے پاس تھی, چلی گئی ہے, بڑا افسوس ہے مجھے. لیکن اس شخص نے, ربنا المسیح نے, تو سارے شیطان کے پلانز کا تہس نہس کر دیا. تو پھر بھی ہم سوگ منائیں تو ہم جیسا کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا. یہ سوگ کے دن نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگان دین نے اس لیے مختص کیے کہ ہم اپنے آپ پہ سوگ منائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ ہمارے پاس وقت ہے, ہم اپنی باڈی پہ سوگ منائیں, نہ کہ ہم یسوع مسیح کے لیے سوگ منائیں, کیونکہ ہم ویسے نہیں چل رہے جیسے کلام اقدس ہمیں کہتا ہے. ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. تو میرے عزیزو, آج وقت ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں, کیونکہ آج خدا نے ہم پر یہ فضل کیا ہے, کیونکہ آپ اور میں اگر خدا کے کلام کو سن رہے ہیں, اس نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے تو اس کا ہم سے پیار ہے, کیونکہ اس نے آپ کو چراغ کہا ہے. تو آپ چراغ ہو, آپ جلو گے. یسوع مسیح کے نام میں آپ جلو گے. جب آپ کلام اپنے اندر رکھ رہے ہو, یہ آپ کے اندر لائٹ کا کام کرے گا, نور کا کام کرے گا. آج میرے عزیزو, آپ یہ خیال لے کے جائیں, ان کے گھر میں جاتے ہیں, ان کے گھر اگر ایسا کچھ ہے اس کو آپ بتا دو, وہ چھوڑتا ہے نہیں چھوڑتا وہ اس کی پرابلم ہے. آپ اس کو یہ ضرور بتاؤ کہ غیور خدا ہے, وہ جب غیرت کرتا ہے تو بہت سخت ہو جاتی ہے. بے شک وہ رحیم بھی ہے, رحم کرتا ہے, ہم بے وفا ہو جائے تو بھی وہ وفادار رہتا ہے, یہ اس کی صفت ہے. لیکن ہم اس کو قہر کیوں دلاتے ہیں؟ اس کو قہر اسی بات سے ہے کہ تم میرے سامنے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے. اس کو بتائیں کہ خدا غیور خدا ہے, اور وہ اس گناہ کا سزا, یہ والا گناہ ہے, اس کی سزا 3 4 پشت تک ملے گی. بے شک آگے جا کے کلام اقدس میں کہا گیا ہے جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی, لیکن اس گناہ کی سزا جو ہے 3 4 پشت تک جاتی ہے. کیونکہ یہ ایسا جس کو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ, لیکن گناہ ہی ہوتا ہے, کبیرہ صغیرہ کا بائبل ہمیں نہیں بتا رہے. گناہ مطلب گناہ ہے, نافرمانی ہے. آج سے ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ خدا کا رحم دیکھو, وہ ہمیں غلامی سے, آگ سے, لوگوں کے ظلم و ستم سے نکال کے لے آیا,
آج ہم اس کے سامنے کیسے جا رہے ہیں؟ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک الگ پہچان دی ہے. ہم جب بھی جاتے ہیں ہماری پہچان ہے کہ ہم مسیحی ہیں. نام لوگ بعد میں پتہ کرتے ہیں، پہلے پتہ چلتا ہے یہ فلاں مذہب کا ہے. تو ہم مسیحی ہیں تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ. ہم نہ چھپائیں کہ ہم اس بات سے شرمائیں نہ، کیونکہ مقدس پولس رسول کہتا ہے، جو کہ پہلے بہت بڑا مسیحت کا، مسیحی لوگوں کا دشمن تھا، وہ کہتا ہے میں انجیل کی منادی سے شرماتا نہیں ہوں. وہ کب منادی کرتا ہے؟ جب وہ سیکھ لیتا ہے. اگر ہم نے آج صرف ایک بات سیکھی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ہم کسی اور کو سجدہ کریں، کسی اور کو سامنے رکھیں، کیونکہ جب ہم جس طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے سامنے کچھ تصویریں ہیں تو ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اس تصویر کو بھی سجدہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزو، اگر ہم سجدے میں جاتے ہیں، کلام اقدس پڑھا ہے، تو یہاں پہ ہم سجدہ کریں تو یہ بالکل واجب ہے، یہ درست ہے. ہم اس کے کلام کو سجدہ کر رہے ہیں. آج خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے سیکھا ہے، ہم سب کو بڑی برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس کلام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں.